السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ محترم ناظرین، سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ ادب کے کن تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے، کیسے ادب بجا لانا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، آیت کی ذرا ابتدائی حصے میں آپ غور فرمائیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے؟ اس کے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے تین مطالب بیان کیے ہیں، تین مفہوم بیان کیے ہیں، اور تینوں ہی اس آیت کے اس ٹکڑے میں مراد ہیں اور مطلوب بھی ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، جن افعال سے منع کیا ہے ان افعال سے رک جاؤ، جن حرکتوں سے منع کیا ہے ان حرکتوں سے رک جاؤ، جن اعمال سے منع کیا ہے ان اعمال سے رک جاؤ، جن مجلسوں میں حاضری دینے سے منع کیا ہے ان مجلسوں میں حاضری دینے سے گریز کرو، جس جانب قدم بڑھانے سے منع کیا ہے اس جانب قدم نہ بڑھاؤ۔ پہلا اور سب سے اہم مطلوب اور مقصود یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں اور جن جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں اور کاموں سے رک جاؤ۔ منع کردہ کاموں کا اگر ارتکاب کرو گے کہ گویا کہ میں نے اور آپ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ سب سے پہلا مطلب تھا۔ اس آیت کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے کاموں میں، بندگی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی ہے اس حد پر رک جاؤ۔ اچھے کام بھی ہیں، بھلائی کے کام بھی ہیں، اس حد پر رک جانا چاہیے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں۔ آپ نے ایک مشہور حدیث سن رکھی ہوگی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے مہینے میں مکۃ المکرمہ پر حملہ آور ہونے کی غرض سے نکل پڑتے ہیں۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، چلتے چلتے بیشتر صحابہ روزے سے تھے، بھوک کے شکار ہو گئے، پیاس کی شکایت کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور آپ نے پانی کا پیالہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں نوش فرما لیا۔ اس طرح آپ نے اپنے روزے کو ختم کر دیا۔ تمام صحابہ کرام نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا روزہ پانی کا پیالہ پی کر ختم کر دیا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کچھ لوگ ابھی ہیں جو اپنے روزے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم سوال کرتے ہیں، یہ لوگ روزہ مکمل کر رہے تھے،
جو کہ ایک عبادت کا کام ہے، بندگی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نافرمان قرار دے رہے ہیں، انہیں باغی قرار دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ نوش فرما کر اپنا روزہ ختم کر دے، وہاں کس کی کیا مجال کہ اپنا روزہ جاری و ساری رکھیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب نہ کرو، عبادت کے کاموں میں بھی، بندگی کے کاموں میں بھی، اطاعت اور بھلائی کے کاموں بھی۔ اس آیت کا تیسرا مطلب اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک مکمل اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک فائنل آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر کسی دوسرے اسوے کو ترجیح نہ دو، آپ کے آئیڈیل اور نمونے پر کسی دوسرے آئیڈیل اور نمونے کو ترجیح نہ دو، آپ کے لائے ہوئے قانون اور دستور پر کسی دوسرے کے قانون اور دستور کو ترجیح نہ دو، آپ کے اقوال پر کسی کے قول کو ترجیح نہ دو، آپ کے فیصلوں پر کسی کے فیصلے کو ترجیح نہ دو۔ اگر ایسا کرو گے گویا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ تو اس کا تیسرا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مکمل اسوہ ہے، مکمل مثالی شخصیت ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر کسی دوسرے اسوے کو فوقیت نہیں دینا چاہیے۔ تو سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیت کے اس ٹکڑے سے مجھے اور آپ کو تین اہم پیغام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ملا ہے کہ مجھے اور آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے جن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو روکا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ملا ہے کہ عبادت کے کاموں میں بھی اس حد پر رک جانا چاہیے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ اور تیسرا پیغام مجھے اور آپ کو یہ ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مکمل اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے، مکمل آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے تمام اشخاص پر فوقیت دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلند آواز سے پکارتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو، ورنہ ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس گستاخی کے نتیجے میں زندگی بھر کے سارے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟ یہ پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کس طرح بجا لانا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوں، کسی کو بولنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یا پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوں اور ادھر سے کسی کو بولنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونا چاہیے، ورنہ زندگی بھر کے بے خبری میں سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، آواز سے آواز جب بلند ہو رہی ہے تو زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز تھوڑا اونچی اٹھ رہی ہے تو زندگی بھر کے سارے اعمال بربادی کے نظر ہو رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو،
جو کتب احادیث کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مذاق کا عنوان بناتا ہو، جو سنتوں کا مذاق اڑاتا ہو، جو سنتوں کا انکار کرتا ہو، جو حدیثوں کا انکار کرتا ہو، ایسے شخص کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کے اعمال کی ذمہ داری کون لے سکتا ہے؟ جب آواز سے آواز بلند ہو رہی ہے تو زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں جو ان گستاخیوں کا ارتکاب کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لے، آپ کی حدیثوں کا مذاق اڑائے، آپ کی سنتوں کا استہزاء کرے، آپ کی نافرمانیاں کرتا رہے، آپ کی قول فیصل کو آپ مانے نہیں، تو ایسے شخص کے اعمال کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا بڑا بھیانک انجام ہوا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا تناول فرما رہا تھا۔ وہ شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا، لستطعت، میرے اندر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ شخص جھوٹ کہہ رہا تھا، طاقت تھی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی، لیکن چونکہ اس کے سر پر غرور کا گھوڑا سوار ہو چکا تھا، وہ گھمنڈی میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح لب کشائی کر رہا تھا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، لستطعت، سچ مچ اللہ رب العالمین سیدھے ہاتھ سے کھانے کی تیری صلاحیت سلب کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی اس کا دوبارہ ہاتھ اٹھا نہیں، زندگی بھر کبھی اس شخص کا دوبارہ ہاتھ سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے اٹھا نہیں، بلکہ زندگی بھر اپنے بائیں ہاتھ سے ہی کھانے پر مجبور ہو گیا۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا شان رسالت میں گستاخی کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرنے کا یہ انجام ہوا کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے روگردانی کرنے کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں میں اور آپ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے اور آپ کے لیے جو مشعل راہ ہوتی ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل و جان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔